وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 8واں پارہ ہے۔ 8ویں پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے 8ویں پارے کا وہ سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انعام کے بقیہ حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، مشرکین کی حماقتوں کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور 10 وصیتیں کی گئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ 7واں پارہ جو ہم نے پڑھا اس کے آخر میں مشرکین کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب 8ویں پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ کر کے ان سے باتیں کریں یا ان کی فرمائش کے مطابق ہر شے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے معجزہ دکھانے کا مطالبہ دراصل ان کی جہالت ہے اور ہٹ درمی کا مظہر ہے۔ بعد ازاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت اور ان کے انکار کی وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ ضدی ہیں، بے جا معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں تو قرآن مجید کا جو معجزہ ہے وہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کا جو رویہ ہے شروع سے ہی ایسا ہے۔ آپ کی نبوت کے اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد معجزات سے نوازا ہے، اور سب سے بڑا اور عظیم الشان جو معجزہ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اگر قرآن حکیم کو سن کر دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کے آ رہے تو پھر یہ بدبخت ہیں، سمجھ لیجئے یہ بدنصیب ہیں۔ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس پر وحی اتارنی ہے اور کس پر نہیں اتارنی۔ پھر مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آگے بتایا گیا کہ ہر دور میں انسانوں کی کثرت جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر گامزن رہی ہے۔ کیوں؟ اکثریت جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر کیوں گامزن ہوتی ہے؟ کیونکہ اس راستے کی جو لذت ہے وہ فوری حاصل ہوتی ہے۔ اب اگر اکثریت کو معیار بنا کر اس کی پیروی کی جائے تو انسان لازماً گمراہ ہو کر رہے گا۔ مغربی جمہوریت کی گمراہی کا بھی بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ کے عطا کردہ شریعت کی پیروی کی بجائے عوام کی اکثریت رائے کو فیصلہ کن مانا جاتا ہے۔ تو جہاں پر اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کی پیروی نہ کی جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں
تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارا معاشرہ آج تباہی کے دہانے پہ کیوں کھڑا ہے، کیوں تباہ و برباد ہو گئی، ہماری اخلاقیات برباد ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی تعلیمات سے دور ہو گئے۔ جو احکامات اللہ عز و جل نے ہمیں دیے ہم ان پر بالکل بھی عمل پیرا نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 125 میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا گیا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ اللہ کر لے تو اس کا جو سینہ ہے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال بیان کی گئی کہ جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو تو بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی مارک الارا مثال شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طب جدید کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس سائنسی تحقیق کی طرف اشارہ اس بات کی طرف واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل رب العالمین کا کلام ہے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ تمام جنات اور انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ مجرموں کی گرفت کے لیے اللہ کا ضابطہ ہے کہ ظالم کی بے خبری میں گرفت نہیں کرتے، اور اللہ عز و جل تمام مخلوقات سے مستغنی اور رحیم ذات ہے۔ وہ اگر انسانوں کو ختم کر کے کسی اور دوسری قوم کو لانا چاہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے وہ کر سکتا ہے، یعنی کہ انسانوں کو ختم کرے، کسی اور قوم کو لے آئے، کسی اور چیز کو لے آئے، یہ اس کے اختیار میں ہے، کوئی بھی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ پھر آگے آیت نمبر 141 میں اللہ عز و جل نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرتوں کو نمایاں فرمایا ہے کہ بعض پھل ایسے ہوتے ہیں جو ان بیلوں پر نمودار ہوتے ہیں جنہیں سہارا دیا جاتا ہے، جیسے کہ انگور، اور بعض پھل ایسے درختوں پر لگتے ہیں جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ پھل اللہ کی عطا کردہ نعمت ہیں، انہیں کھاؤ اور جس روز پھل حاصل ہوں اس روز عشر اللہ کی راہ میں دے دو۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ عشر کیا ہے۔ عشر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ اگر زمین بارانی ہو، یعنی کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہو، تو پیداوار اٹھنے کے وقت اس پر 10واں حصہ اللہ عز و جل کے راستے میں دینا واجب ہے، اور اگر زمین کو خود سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا 20واں حصہ جو ہے وہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ عشر کے مستحق لوگ بھی وہی ہیں جو کہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انہی لوگوں کو عشر بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 تا آیت نمبر 154، اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام مسلمانوں کے لیے معاشرتی ہدایات کے طور پر پیش کیا گیا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا، اور
صراط مستقیم کی پیروی کرنا، چونکہ یہ 10 احکام شریعہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں اور پورے دین کیا لب لباب ہیں، اور باقی تمام شرعی احکام انہی پر منحصر ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، فرقہ بندی چھوڑ کر اسی کی پیروی کرو اور کتاب الہی کے احکام کو ملحوظ رکھو۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ علل اعلان کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ عز و جل نے دین حق کی ہدایت کی ہے۔ یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے تذکرے کے ساتھ نزول قرآن کی بشارت کہ اس میں بھی برکت ہے، رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ پھر آیت نمبر 160 میں یہ بشارت دی گئی کہ امت محمدیہ سے جو فرد بھی نیکی کرے اور پھر اس نیکی کو محفوظ رکھتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اسے اس کا 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس نے برائی کی اور توبہ نہ کی تو اسے اس برائی کے برابر ہی سزا ملے گی۔ اگلی آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ نظری طور پر صراط مستقیم ایک خالص دین ہے جو زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ عملی طور پر صراط مستقیم دراصل ملت ابراہیمی ہے، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح انسان اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اس کی نماز اور قربانی کی طرح، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نماز اور قربانی کی طرح اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ سورت کا جو اختتام ہے وہ اس بات پر ہوا کہ اصل رب کون ہے؟ اصل رب اللہ عز و جل ہے جو ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا پروردگار ہے، اسی کی طرف تمام انسانوں کو لوٹ کر جانا ہے، وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے عارضی اختیارات دیے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ ہم ان اختیارات کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے اس کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں یا پھر ان اختیارات کا غلط استعمال کر کے اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان اختیارات کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کریں گے تاکہ ہم اس کی رحمت کے مستحق بن سکیں، اور ان کے غلط استعمال سے گریز کریں گے تاکہ اس کے عذاب سے بچ سکیں۔ اب یہاں پر اگلی سورت کا آغاز ہوتا ہے سورہ الاعراف۔ یہ سورہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 7 ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 5 آیتوں کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے۔ اس سورت میں 24 رکوع ہیں اور اس کی 206 آیتیں ہیں۔ اعراف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اعراف کا معنی ہے بلند جگہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر ہے جو کہ بہت بلند ہے، تو بس اسی مناسبت سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورہ الاعراف رکھا گیا ہے۔ سورہ الاعراف کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی سورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 سورتوں میں ایک سورت سورۃ
اعراف بھی ہے۔ چونکہ اعراف کے جو معنی ہیں وہ بلندی کے ہیں اور اس کا ایک معنی جاننا اور پہچاننا بھی ہے، نیز یہ جنت اور دوزخ کی درمیانی سرحد کا نام بھی ہے۔ اصحاب اعراف کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے دوزخ کے مستوجب نہ ہوں گے اور برائیوں کی وجہ سے جنت کے مستحق نہ ہوں گے۔ سورہ جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب میں ہوں گے، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جنت اور دوزخ کے درمیان حجاب میں ہوں گے۔ کون لوگ؟ اصحاب اعراف، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت اور اہل جہنم کو پہچاننے والے ہوں گے، اور ایک قول کے مطابق یہ انبیاء ہیں یا ملائکہ ہیں۔ چونکہ اعراف کا تذکرہ اس صورت میں موجود ہے تو اسی لیے اسی نام سے پوری صورت کو موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو صورت تھی سورہ الانعام، اس کا مرکزی مضمون جو تھا وہ توحید تھا، اور اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ رسالت ہے۔ اس کے ساتھ ہی جنت اور جہنم اور قیامت کے موضوع پر بھی سیر حاصل گفتگو موجود ہے۔ سورہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو ایک انوکھے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کی گئی ہے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے وحی الہی کے منکرین کا، یعنی کہ جو اللہ کی وحی کے منکر تھے، ان کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل برداشتہ نہ ہوں، یہ لوگ اپنے منطقی انجام کو پہنچ کر رہیں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہیں وحی الہی کے انکار پر پلک جھپکنے میں نیست و نابود کر دیا گیا تھا، تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ آج کے دور کا فرقہ بندیوں، پارٹی بندیوں اور جنگ و جدل کا شکار ہونے والے انسان در حقیقت ایک ہی باپ کی سلب سے پیدا ہونے والا اور ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا ہے۔ یہ سب کالے اور گورے، امیر، غریب، شاہ و گدا، ایک ہی گھرانے کے افراد اور ایک ہی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، اور انہیں باہمی افتراق کو نزاع کسی طرح بھی زیب نہیں دیتا۔ خالق انسان کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے انسانیت کے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے کو آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 27 یہاں تک بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب ابلیس نے اللہ کے حکم پر، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ابلیس شیطان نے اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے اپنی سرکشی کا جواز جو ہے وہ عقلی دلیل سے پیش کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، انہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میرا جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہے، اور آگ لطیف ہونے کی بنا پر مٹی سے افضل ہے۔ تکبر کی بنا پر اللہ عز و جل نے ابلیس کو رسوا کر کے مقام عزت سے نکال دیا۔ ابلیس کے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کرنے پر اللہ عز و جل نے اسے یہ مہلت عطا کر دی، یعنی کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک مہلت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دے دی۔ اس پر اس نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا اور بنی آدم کو دائیں بائیں آگے پیچھے حتیٰ کہ ہر جانب سے گمراہ کروں گا۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا تمہارے پیروکار یعنی جو تمہارے پیچھے لگیں گے، جو تمہاری مانیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے،
اللہ عز و جل نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں خاص درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا۔ شیطان جو ہے اس نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور مخلص اور خیر خواہ کا روپ اختیار کر کے کہا کہ آپ لوگوں کو اس درخت کے قریب جانے سے محض اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے قریب جا کر آپ لوگ فرشتے بن جائیں گے اور آپ لوگوں کو ہمیشگی کی جو زندگی ہے وہ مل جائے گی۔ اس نے قسمیں کھا کر، یعنی شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کر خیر خواہی کا یقین دلایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا کہ جو شیطان ہے، یعنی کوئی اللہ کی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ ان کو تو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی اللہ کی قسم کیسے جھوٹی کھا سکتا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی اور اس درخت کا پھل جو ہے انہوں نے چکھ لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں اور وہ درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے۔ یہ سورہ البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہاں قرآن پاک نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کا مقصد ان کے ستر کو بے حجاب کرنا تھا۔ پھر اپنی اجتہادی خطا کا احساس ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ان کی توبہ کے کلمات جو ہیں وہ آیت نمبر 23 میں بیان ہوئے۔ پھر انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا اور فرمایا کہ ایک مقررہ مدت تک تمہیں یہاں رہنا ہے۔ پھر اللہ نے مقصد لباس بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم پر لباس اس لیے اتارا کہ ان کی ستر پوشی ہو اور سامان زینت ہو، اور سب سے بہتر لباس تو تقویٰ ہے۔ یعنی ایک تو ستر پوشی کا لباس ہے، زینت کا لباس، اور سب سے بہتر لباس کس کو کہا گیا؟ تقویٰ کو۔ تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ پھر بنی آدم کو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انتہائی پرحکمت خطاب کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا، اے بنی آدم، جس شیطان نے تمہارے والدین کا لباس اتروا کر انہیں جنت سے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے محروم نہ کر دے۔ پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے دوسری ندا میں یہ بتایا گیا کہ ابلیس لعین نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے اور ان کے ستر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا ایک بڑا ہدف یہ ہے کہ اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے اور انہیں فحاشی اور عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ اب آپ دیکھیے کہ آج کل شرم و حیا کہاں ہے؟ کہیں نظر آ رہی ہے؟ اور جو فحاشی اور عریانیت ہے کتنی عام ہو چکی ہے۔ تو اس بات سے سمجھ لیجئے کہ ہر طرف شیطان ہی شیطان جو ہے اس کے چیلے گھوم رہے ہیں، اور جو شیطان ہے اس کے پیچھے لوگ کس قدر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ شیطانی قوتیں ہر دور میں انسانوں کو بے حیا کرنے پر تلی رہتی ہیں۔ یعنی کہ دیکھیں، یہ جو شیطان ہے یہ پہلے دن سے ہی اسی کام پر ہے کہ اس نے انسان کا لباس اتروانا ہے اور اس کو اس میں سے شرم و حیا کو ختم کرنا ہے۔ شروع سے آج تک اس کا یہی کام ہے، اور اس کام میں وہ کس حد تک کامیاب ہو چکا ہے یہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ عہد نبوی میں شیطان کے ایجنٹ مشرکین مکہ برہنہ ہو کر طواف کعبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ نے ہمارے باپ دادا کو اس کا حکم دیا تھا۔ تو اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا کہ وہ ہرگز بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ ستر کے تقاضے پورے کرنے والا لباس انسان کو حیوان سے ممتاز کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حیوان لباس نہیں پہنتے اور انسان لباس پہنتے ہیں، تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کون ہے اور حیوان کون ہے۔
حیوان ننگا پیدا ہوتا ہے اور زندگی بھر ہی ننگا رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ عز و جل نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی اور عرانیت کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر بے حیائی کی فضا کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا جو اسلوب ہے وہ کیوں اختیار کیا۔ لیکن مغربی معاشرے سے زیادہ اب یہاں ہمارے مسلم معاشرے میں بھی بے حیائی عروج پر ہے، عرانیت عروج پر ہے۔ عورت کی آزادی کے مارچ نکل رہے ہیں اور اس مارچ میں دیکھیے کہ کیسے کیسے بورڈ پکڑے ہوتے ہیں عورتوں نے اور کس قسم کی گھٹیا اور بے حیائی کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یعنی اسلام نے سب سے زیادہ عورت کو عزت دی ہے، سب سے زیادہ عورت کو بھی مرد کو بھی سب سے زیادہ عزت دی ہے عورت کو، اور وہی عورت آج باہر نکل کے اپنے حقوق مانگ رہی ہے۔ کون سے حقوق؟ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں کسی بھی مذہب نے نہیں دیے۔ پھر یہ جو عورتیں عورت مارچ کے نام پہ باہر نکلتی ہیں یہ بالکل بھی مسلمان نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ایک مسلمان عورت سمجھتی ہے کہ اس کے دین نے اس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے، دنیا کے ہر دین سے زیادہ سب سے زیادہ عزت اسلام نے اسے دی ہے، دین اسلام میں سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ تو پھر یہ کس لیے باہر نکل رہی ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں میں بے حیائی پیدا کرتے ہیں، یہ وہ شیطانی ٹولہ ہے جو مسلمانوں میں اور مسلمان عورتوں میں بے حیائی پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور مسلمان خواتین کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو صحیح اور با پردہ لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو لباس بھی عورتیں وہ پہن رہی ہیں کہ اس لباس کو پہننے کا کیا فائدہ، بالکل لباس پہنے ہوئے ننگی عورتیں ہیں، یہی سمجھ لیں کتنے تنگ لباس ہیں، کیسے کیسے لباس کے سٹائل ہیں۔ اگر حجاب بھی ہے، برقعے پہن رہی ہیں، لیکن ان کے بھی سٹائل اور ہیں، مطلب بالکل ٹائٹ فٹنگ میں، ٹراؤزر فٹنگ میں، دوپٹے سروں سے اتر گئے، گلوں میں آئے اور گلے سے بھی اتر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، اور شرم و حیا عطا فرمائے، با پردہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بے حیائی سے بچائے۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ مشہور مالکی فقیہ حضرت محمد بن سہنون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں قصر شاہی کے ایک معتبر آدمی کا بیان ہے کہ وہ ایک شب نماز عشاء کے کچھ دیر بعد محل سے باہر سیر کرنے کے لیے نکلا۔ اچانک اس کے کانوں میں کسی گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ٹکرائی، اور قرآن پاک کی اس آیت جو آواز جس کی سنائی دی اس کا ترجمہ، اور ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ پس وہ فریب کے ذریعے دونوں کو درخت کا پھل کھانے تک اتار لایا، اور وہ بار بار اسی آیت کی تکرار کر رہا تھا۔ اسے اسی حال میں چھوڑ کر وہ محل میں واپس چلا گیا۔ پھر جب صبح نماز فجر کے لیے اسی راہ سے اس کا گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ابھی تک اسی حالت میں ہے اور بدستور وہی آیت اس کے ورد زبان ہے۔ اور پھر میں نے اپنے کانوں سے چٹائی پر آنسوؤں کے ٹپکنے کی آواز بھی سنی۔ اب مجھے تشویش لاحق ہوئی اور شوق اور شک میں ایک گوشے میں جا کر میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے نماز فجر کے لیے نکلا۔ میں اس کا تعاقب کرتا رہا۔ منزل پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ پوری رات اشک ریزی اور شب خیزی کرنے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امام اور وقت کا فقیہ محمد بن سہنون تھا۔ سبحان اللہ۔
آج اگر ہم لوگ اولیاء کرام کی کرامات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بات کرنی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری کیسے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا میں گزارا، پرہیزگاری اور تقوی میں گزارا، ہر وہ کام کیا جو اللہ کو پسند تھا، اور کیسے وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ پڑھ کے روتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد جو آیات ہیں ان آیات میں قیامت کے دن کی منظر کشی کرتے ہوئے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کے نام سے 3 گروہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اس گروہ کا تذکرہ صرف اسی صورت میں ہے۔ اس کے بعد وہ منظر پیش کیا گیا جس میں جنت والے جہنم والوں کا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے وہ لوگ دنیا میں ان کی نیکی اور صلاح اور تقوی پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کیسا منظر ہوگا جب جنت والے انعامات اور عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوں گے اور جہنم والے عذاب کی اذیت اور کربناکی میں مبتلا ہوں گے، اور جنتیوں سے کھانے کے 1 نوالے اور پانی کے 2 گھونٹ بھیک مانگ رہے ہوں گے، اور اصحاب الاعراف اپنی فصیل سے دائیں بائیں جھانک کر جنت اور جہنم والوں میں اپنے جاننے والوں کو پہچانیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے۔ اہل جنت کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، سبحان اللہ، جبکہ اہل جہنم بد شکل، سیاہ اور ذلت اور رسوائی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیاہ، ذلت اور رسوائی اور بد شکلی سے بچائے، جہنم سے بچائے اور جہنم سے دور کرے اور جنت کے قریب کرے، اور ایسے کام ہم سے لے جو کہ جنتیوں والے ہوں، جن سے اللہ راضی ہوتا ہو، اور جہنمیوں والے کاموں سے دور کر دے، آمین۔ پھر آگے آیت نمبر 57 میں اللہ عز و جل نے باران رحمت کے نظام کے بارے میں بتایا کہ اس کے حکم سے ہوا پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو چلا کر لے جاتی ہے اور بنجر زمین پر برسا کر اس میں اللہ عز و جل کی نعمتیں پیدا کر دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اچھی زمین اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے اور خراب زمین باغ و بہار نہیں لاتی۔ یہ مثالیں ہیں، اور یہ مثالیں دے کر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ کی زمین کا حال بھی ایسا ہی ہے، یعنی کہ پاکیزہ دل اور دماغ میں ایمان قرار پاتا ہے اور اعمال کے ثمرات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ خبیث دل و دماغ میں خیر کے پھل اور پھول پیدا نہیں ہوتے۔ بالکل، اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائے۔ پھر آگے آیت نمبر 59 سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، معاذ اللہ، آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام تمہاری خیر خواہی ہے اور تم تک دعوت حق کو پہنچانا ہے۔ پھر آیت نمبر 65 میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بیوقوف اور ناسمجھ قرار دے کر انکار کیا، تو اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ اللہ عز و جل نے ان پر آندھی اور طوفان کا عذاب مسلط کر کے انہیں ہلاک کر دیا، اور اپنے نبی کے جو متبعین تھے ان کو بچا لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ بات بھی کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کی شان میں بالکل بھی گستاخی معاف نہیں کرتا۔ جو کوئی بھی اس کے نبی کا مذاق اڑاتا ہے یا گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ۔ قوم سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام نے جب انہیں دعوت توحید دی تو انہوں نے انکار کیا
اور بے جا مطالبے شروع کر دیے۔ کہنے لگے کہ پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ جو نکلتے ہی بچہ جنے، یعنی کہ بچہ پیدا کرے۔ جب اونٹنی معجزانہ طریقے پر ظاہر ہو گئی، یعنی کہ جو انہوں نے کہا اسی طرح ہوا کہ اونٹنی جو ہے وہ معجزانہ طریقے پر ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے اسے قتل کر کے اپنے اوپر عذاب مسلط کر لیا۔ ان کی بستی پر ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ پھر آیت نمبر 80 سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ بے حیائی میں اپنے زمانے کے سب لوگوں پر سبقت لے گئے۔ وہ اپنی جنسی خواہش کو غیر فطری طریقے سے پورا کرتے تھے، اور جب اللہ عز و جل کے نبی عذاب کا ڈر سناتے تو وہ اسے مذاق سمجھتے تھے۔ بالآخر کیا ہوا کہ اللہ عز و جل نے ان پر عذاب نازل کیا۔ کیسا عذاب؟ کہ آسمان سے پتھر برسائے، اور اس طرح ان کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ بیوی جو قوم لوط کی ہم خیال تھی، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکی۔ صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ قبیلے کے چند نیکوکار لوگ وہی محفوظ رہے۔ پھر آگے آیت نمبر 85 میں قوم مدین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور تجارت میں بددیانتی سے منع کر کے ناپ تول پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور انہیں راہگیر مسافروں کو ڈرانے دھمکانے سے باز رہنے کا حکم دیا، جس پر وہ لوگ بگڑ گئے اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آئے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم تمہارے دو گروہ بن چکے ہیں، ایک ایمان والا اور دوسرا کفر والا، لہٰذا اپنے انجام کا انتظار کرو، ان قریب ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ عز و جل فیصلہ فرما دے گا۔ اب یہاں تک دیکھیے کہ تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی جو قومیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا، اور ان کی نافرمانیاں، اور پھر ان کی نافرمانیوں کے باعث جو ان پر عذاب نازل کیے گئے ان کا تذکرہ یہاں تک کیا گیا ہے۔ یہاں پر ہمارے جو پارہ نمبر 8 ہے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور نیک راستے پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، جیسے کہ ہم نے یہ سارے کے سارے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو قومیں ہیں ان کے حالات جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے کہ وہ کون سی برائیاں اور گناہ کرتے تھے اور پھر ان پر اللہ کے عذاب آتے تھے۔ اگر ہم ارد گرد اپنے دیکھیں تو کیا ہمیں یہ برائیاں اپنی اس قوم میں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہیں نا؟ یقیناً وہ ساری کی ساری برائیاں جو اس وقت کی قومیں کرتی تھیں، تو وہ ساری کی ساری برائیاں آج ہم لوگوں میں بھی موجود ہیں۔ وہ بے حیائی، شرم و حیا، بے شرمی، پھر جیسے یعنی کہ بلا وجہ کے مطالبے، بلا وجہ کے فساد، انتشار کی باتیں، اس طرح کے سارے جو بھی کام ہیں وہ سب اس قوم میں موجود ہیں۔ بددیانتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے 99% جو ہے نا وہ لوگ بددیانتی ہی کر رہے ہیں، ہر طرف بددیانتی ہے۔ ناپ تول، بالکل ناپ تول میں کمی، ملاوٹ وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کام، وہ ساری برائیاں آج ہمارے اس معاشرے میں موجود ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں تمام تعلیمات، احکامات آ چکے، اس کے بعد بھی ہم لوگ ان برائیوں میں مشغول ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کون سے احکام دیے ہیں، کن برائیوں پر کون سے گناہ ہیں، اور ہم صرف یہ کہہ دیتے ہیں دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، یہ برائی ہے، دیکھا جائے گا کل جب مریں گے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہمارا رویہ ہے یہ بہت قابل مذمت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات، گھریلو معاملات میں انصاف کرنے اور دین اور دنیا کو سنوارنے، اچھے کاموں میں حصہ لینے، برائی کے ہر کام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔